چاند نظر آنے پر ہمیں کیا کام کرنے چاہیے عشرہ ذی الحجہ میں، یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے چلیں گے؟ پہلا عمل تو یہ، غور سے سنیے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھنا، یہ 9 روزے سنت بھی ہیں، اور حدیث میں فضیلت یہ ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر سب روزے نہ رکھ سکے 1 سے لے کر 9 تک، تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھ لے، کیونکہ اس ایک روزے سے 2 سال یعنی سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کے تو دن بھی بہت قیمتی ہیں اور راتیں بھی اس کی بہت قیمتی ہیں۔ اسی طرح راتوں میں بھی اپنی ہمت کے مطابق بیدار رہ کر عبادت کریں۔ اگر کسی ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق ہو گئی، گویا شب قدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی، اتنی فضیلت ہے۔ دوسرا عمل عشرہ چاند نظر آنے پر یہ ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے، مگر یہ مسئلہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹے 40 روز نہ گزرے ہوں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہو، چاند نظر آنے کے بعد 40 دن پورے ہوئے، پہلے سے ہم نے صفائی نہیں کی تھی ان چیزوں کی، تو پھر ان چیزوں کی صفائی ضروری ہوگی۔ تیسرا عمل ہے عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھا عمل ہے تکبیر تشریق، یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہے۔ یہ کل 23 نمازیں ہیں، اور نماز عید الاضحیٰ کو بھی ملا کر ان میں 24 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، مردوں کو بلند آواز سے پڑھنی ہے اور عورتوں پر آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ پانچواں عمل ہے، پانچواں اور سب سے افضل عمل اس عشرہ ذی الحجہ کا، وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں قربانی مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی مسیح کے نام پر آج بھی قربانی کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ آپ ہر سال برابر قربانی کیا کرتے تھے، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کے عمل میں مسلمانوں کے لیے 2 پیغام ہیں۔ نمبر 1، دین در حقیقت اتباع کا نام ہے، جس طرح ابراہیم اسماعیل نے بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیا تھا، ہمیں بھی اپنی پوری زندگی اسی کے مطابق ڈھالنی چاہیے۔ اور دوسرا پیغام قربانی کی اس عظیم یادگار سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج اس جانور کا خون اللہ کے حکم پر بہایا جا رہا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو دین کی خاطر اسی طرح اپنے مال اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر بڑے جانور